اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد لیول 3 کے اس تیسرے جلسے میں، تیسرے سیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک کہ ہم لوگوں نے کچھ موضوعات پر گفتگو کی اور آپ کے سامنے دین کے صحیح اور غلط ہونے اور بہترین دین کو منتخب کرنے کے جو کرائیٹیریا ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ کے لیے یہ بھی بیان کر دیا کہ دین کے فیچرز کیا ہوتے ہیں، آپ کے لیے بھی بیان کر دیا کہ ایک بہترین دین آپ کو کون کون سی چیزیں دے سکتا ہے، آپ اس دین سے کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین دین آپ کو صحیح دنیا کو دکھانے کی قدرت عطا کرتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں جاننے کے بعد ہم سب کے ذہنوں میں کچھ باتیں، کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب دین کو آ کر آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ عرض کیا تھا کہ دین ایک وہ دین ہو سکتا ہے، البتہ جب ہم کہتے ہیں کہ متعدد دین یا ریلیجنز، یہ ہم ایک تسامح کے طور پہ یعنی مجاز کے طور پہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن اور اللہ کے نزدیک صرف ایک دین ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اشارہ کیا جائے گا۔ لہٰذا جب ہم لوگ مختلف ریلیجنز کی بات کر رہے تھے تو آپ کے سامنے ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ریلیجنز، کچھ ریلیجنز ہیں جو ان کو ہم ڈیوائن ریلیجن کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ آسمانی دین ہے، یعنی وہ الہی دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین ہیں۔ کچھ ایسے دین ہیں جن کا منشا، جن کا روٹ ہمیں پہلے سے نہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یا نہیں بھیجے گئے ہیں، لہٰذا ان کو ہم غیر الہی دین مانتے ہیں، یعنی ان کو ہم ڈیوائن ریلیجن نہیں مانتے ہیں۔ جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں اس میں جو مثالیں ہمارے سامنے پہلے سے موجود ہیں، جن کے متعلق ہم اس بات کو مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ وہ یقیناً اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہیں، ان میں کون کون سے دین موجود ہیں؟ مسیحیت موجود ہے یعنی کرسچینٹی، یہودیت موجود ہے یعنی جوڈائزم، اور مجوس کو بھی علماء اور مجتہدین کیا مانتے ہیں؟ اہل کتاب مانتے ہیں، یعنی ڈیوائن ریلیجن کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ زرتشت بھی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور دین ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہوا ہے، جیسے سابئین، جیسے اور دوسرے جو ریلیجنز تھے، ان کے متعلق یہ گفتگو تھی کہ کیا یہ اہل کتاب ہیں یا کتاب نہیں ہے۔ کچھ علماء ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ علماء ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، حتیٰ بہت سے دوسرے دین ان کے متعلق بھی یہ ڈسکشنز جاری ہیں۔ فار ایگزامپل خود ہندوازم کے بارے میں بھی ایک بڑا ویو پوائنٹ، ایک مضبوط نظریہ اس بارے میں قائم ہے کہ ہندوازم بھی ڈیوائن ریلیجنز میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن ابھی مکمل طور پہ پروفز ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کے اوپر قاطعیت سے اور بہت ہی سرٹینٹی سے ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائن ریلیجن ہے یا نہیں، لیکن پاسبلٹی ہے۔ لہٰذا آج آپ کے سامنے جو سوال پیش کرنا ہے، جو آپ کے ذہن میں یقیناً آیا ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ اگر اتنے دینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کرسچینٹی کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے یہودیت کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے دینوں کو نازل کیا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو لیمیٹڈ رکھیں ایک دین تک کے؟ کیا ہم کسی اور دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اگر چاہیں تو جناب عیسیٰ مسیح کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں؟ اب دیکھنے میں یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، کیا ہم جناب موسیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں؟ جناب موسیٰ بھی تو ہمارے نبی تھے، جناب عیسیٰ مسیح بھی تو ہمارے نبی تھے۔ دیکھنے میں جملے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ٹائم پر جو لوگ آپ کو اس طرف بلانا چاہتے ہوں وہ بھی آپ کو اسی طریقے سے بولیں کہ آپ بھی تو جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، تو آپ جناب موسیٰ کے دین پہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی تو جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو آپ جناب عیسیٰ کے دین پہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہاں پر ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کا جو ریلیجن ہے، پہلی بات
وہ ریلیجن کیا آپ کے لیے بھی تھا یا نہیں تھا، اور دوسری بات کیا وہ حقیقی ریلیجن آپ تک کے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ یہ دو مین کوسچنز ہیں کہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک تمہید کی طرف جانا ضروری ہے، ایک مقدمہ، ایک فورورڈ بہت ضروری ہے آپ کے سامنے۔ وہ جو مقدمہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، جو پریفیس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سمجھ جائیں کہ شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ جائیں کہ نسخ کیا ہوتا ہے، کیوں ہم نسخ کو جاننا چاہ رہے ہیں، کیوں ہم شریعت کو جاننا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ ڈسکشن اگر آپ جا کر تھیولوجی کی بکس میں دیکھیں گے تو تھیولوجی کے اندر یہ ڈسکشن، اس کا نام، اس کا ٹائٹل یہ ہے نسخ شرائع۔ جو پرانی شریعتیں ہیں ان کو منسوخ ماننا، ان کو انویلڈ ماننا۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو شریعت ہے وہ کیا ہوتی ہے، دین اور شریعت میں کیا تعلق ہے، کون سے پیغمبر شریعت لے کر آئے تھے اور کون سے پیغمبر شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں شریعت کے لفظ کی طرف۔ شریعت کا لفظ جو ہے وہ لٹرلی اور ڈکشنری فارم میں شریعت یا شرع کا مطلب ہوتا ہے کوئی راستہ۔ اسی ورڈ سے لیا گیا ہے لفظ شارع۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ زیارتوں پہ گئے ہوں گے تو کربلا میں کہتے ہیں شارع عباس، شارع امام حسین، شارع امام عباس، ایسے کہتے ہیں۔ تو جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شارع کا لفظ کس معنی میں ہے، راستے کے معنی میں، فلاں روڈ۔ تو جو راستے ہوتے ہیں ان کو شارع کہتے ہیں، اسی سے شریعت کا لفظ لیا گیا ہے۔ شریعت کا مطلب ہی راستہ ہے، یہ تو لٹرل معنی ہو گیا۔ لیکن جب ہم آ کر اس کا ٹیکنیکل معنی دیکھتے ہیں، یعنی اصطلاح میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کی تھیولوجی میں جب کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ریلیشن رکھتے ہیں۔ تو علماء نے جب اس کو آ کر ایکسپلین کیا، ایلیبوریٹ کیا، تو اس طریقے سے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ اگر ہم دین کو اکیلے یوز کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسے سیٹ کا نام ہے کہ جس کے اندر تمام تر ٹیچنگز موجود ہیں، اس کے اندر آپ کے بیلیفز موجود ہیں، اس کے اندر آپ کے پریکٹیکل رولنگز موجود ہیں۔ لیکن جب ہم دین کو آ کر شریعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یا شریعت کو اکیلا جب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ متعدد آیتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ احکام، وہ رولز کہ جو آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ نماز کیسے پڑھیں، آپ کو روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے باطل نہیں ہوتا ہے، روزہ بہتر طریقے سے رکھنا ہو تو کیا کرنا ہے، نماز میں اگر آپ کو حضور قلب کی ضرورت ہے تو کیا کرنا ہے، فرض کیجئے کہ آپ کو کسی سے کانٹریکٹ کرنا ہے کسی معاملے میں تو آپ کو کیسے کرنا ہے، آپ کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، آپ کی پریکٹیکل لائف سے ان کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا پریکٹیکل لائف میں جو آپ کے رولز ہوتے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آپ صبح اٹھیں گے، کیا ہم ناشتہ کر سکتے ہیں یا ناشتہ نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہم یہ کھانا کھا سکتے ہیں یا وہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، ان کا تعلق آپ کی پریکٹس سے ہے، آپ کے ایکشن سے ہے، آپ کے ڈیڈ سے ہے، آپ کے اعمال سے۔ لیکن ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے عقیدے سے تعلق ہوتا ہے، یعنی دنیا بھر میں ایک خالق ہے، ایک خالق نے کچھ نبیوں کو بھیجا ہے، روز قیامت آئے گا نہیں آئے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، وہ آپ کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جب ہم شریعت اور دین کو ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر چیزیں کہ جو آپ کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، کہ جس کے اندر 3 سب سے اہم چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ توحید کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ایک ہے یا کئی ہیں، اور جو ایک ہے تو اس کی صفات کیا ہیں اور اس کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس بلیف کے اندر، وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہے کسی ہادی کے بارے میں گفتگو کرنے کے حوالے سے، جو ہمیں گائیڈ کرے گا۔ اب گائیڈ کرنے کے لیے پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، گائیڈ کرنے کے لیے امام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی گفتگو کیا ہے، یہ تمام کی تمام گفتگو کہلاتی ہے پروفٹ ہوڈ۔ تیسری گفتگو جو ہوتی ہے وہ ہے دا ڈے آف ریزریکشن، یعنی معاد کے بارے میں گفتگو کرنا، یعنی قیامت کے بارے میں گفتگو کرنا، کہ کیا ایک دنیا اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد
ایک دن ایسا آئے گا کہ جہاں پر قیامت رونما ہوگی، جہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اور مظلوم کو اس کے مظلوم ہونے کی جزا ملے گی، جہاں پر جس کا حق کھایا گیا ہوگا اس کو حق پورا ملے گا، جہاں پر جتنے اچھے اعمال آپ نے کیے ہیں ان اچھے اعمال کی جزا آپ کو ملے گی اور آپ کو جنت نصیب ہوگی یقیناً۔ تو یہ 3 ایسی ٹیچنگز ہیں کہ جو بہت ہی کامن ہیں، اور یہ کامن ٹیچنگز تمام کی تمام دینوں میں ہیں۔ لہٰذا جب ہم اس معنی کی طرف آ کر دیکھتے ہیں تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک دین بتایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف ایک دین ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب یہاں سے لوگ کچھ کہتے ہیں دین اسلام کا مطلب خود دین اسلام، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا معنی آپ کریں تسلیم ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہونے کا نام دین ہے، اور یہ دین صرف ایک ہی دین ہے۔ اس دین کی 3 اہم ٹیچنگز ہیں۔ پہلی ٹیچنگ ہو گئی توحید، دوسری ٹیچنگ ہو گئی پروفٹ ہوڈ، اور تیسری ٹیچنگ ہو گئی کیا؟ قیامت۔ تو دیکھیں یہ جو کامن ٹیچنگز ہیں یہ آپ کو کرسچینٹی میں ملیں گی، یہ آپ کو جوڈائزم میں ملیں گی، یہ آپ کو زرتشت میں ملیں گی، یہ تمام تر ڈیوائن ریلیجنز کے اندر یہ 3 ٹیچنگز موجود ہوتی ہیں، یہ 3 تعلیمات موجود ہوتی ہیں، یہ آپ کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن آپ عملی طور پہ کیا ہر شریعت کے اندر نماز پڑھنے کا یہی طریقہ تھا؟ کیا ہر دور میں 5 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی؟ کیا ہر دور میں حج ہوا کرتا تھا؟ کیا ہر دور میں فرض کیجئے کہ روزے کا رکھنے کا یہی وقت ہوا کرتا تھا، یہی انداز اور یہی طریقہ ہوا کرتا تھا؟ نہیں، اس کا تعلق ہے شریعت سے۔ تو آپ سمجھ گئے دین کا تعلق کہاں سے ہے؟ توحید، نبوت اور قیامت سے ہے، اور شریعت کا تعلق کس سے ہے؟ جو آپ کے عملی احکام ہیں ان سے ہے۔ لہٰذا جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو گئی، اور جو دین ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ یہ تو پہلا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دین اور شریعت کے حوالے سے متعدد جگہ پر گفتگو فرماتا ہے، جیسے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم لوگوں میں سے سب کے لیے شرعۃ و منہاجا، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ راستے، ہم نے الگ الگ راستے سب لوگوں کے لیے طے کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اگر 5000 سال پہلے آ رہا ہے تو کیونکہ اس زمانے کی نیڈز الگ ہیں، کیونکہ اس زمانے کی ضرورتیں الگ ہیں، کیونکہ اس زمانے کی مشکلات الگ ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا راستہ الگ رکھا ہے۔ لیکن آج کی نیڈز الگ ہو گئی ہیں، آج نئے نئے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ 5000 سال پہلے کمپیوٹرز نہیں تھے، آج کمپیوٹرز ہیں۔ 5000 سال پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج ٹیکنالوجی ہے۔ البتہ اس زمانے کے لحاظ سے ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کے کویشچنز الگ الگ ہیں۔ 5000 سال پہلے کورونا وائرس نہیں تھا، لہٰذا کورونا وائرس کے متعلق آپ کو ویکسین کے حوالے سے سوال بھی نہیں اٹھ رہا تھا، لیکن 5000 سال بعد آج کورونا وائرس آ گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم روزے کے اندر ویکسین لگوا سکتے ہیں یا روزے کے اندر ویکسین نہیں لگوا سکتے ہیں؟ کیا روزے کے اندر اگر ہم ٹیسٹ کروائیں گے جو حلق کے اندر سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا یا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں یہ نئے مسائل ہیں، یہ نئے سوالات ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال گھوم رہا ہوگا کہ کیا کورونا ویکسین لگوانے سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا یا باطل نہیں ہوگا؟ تو اس کا کرائیٹیریا پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو آپ کے لیے انرجیٹک ہے، روزے کے درمیان جو چیز آپ انجیکٹ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے لیے انرجی لا رہی ہے تو وہ روزے کو باطل کر دیتی ہے انجیکشنز وغیرہ کے اندر۔ لیکن اگر کورونا ویکسین جو ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے کوئی انرجی آپ کے اندر انجیکٹ نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس کو لگوانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، اس کے لیے آپ مزید اپنے جس کی آپ تقلید کرتے ہیں ان سے دوبارہ بھی اس مسئلے کو کنفرم کریے اور ان سے پوچھیے۔ دوسرا لفظ جو یہاں پر بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ نسخ کے بارے میں ہم لوگ ظاہر سی بات ہے لفظ جب عربی کا ہے تو عربک ڈکشنریز میں جب جا کے دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات میں فرماتے ہیں کہ النسخ ازالۃ شیء بشیء، نسخ بولتے ہیں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے کیا کرنا، لا کر ریپلیس کر دینا۔ فرض کیجئے یہ ایک چیز ہے، میں یہ دوسری چیز لا کر اس کو ایسے کھسکا دوں تو اب دیکھیے یہ چیز چلی گئی اور یہ چیز آ کر اس کی جگہ پر بیٹھ گئی، تو اس کو بولتے ہیں نسخ۔
اب ہم جب کہتے ہیں نسخ تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ شریعت کا مطلب کیا ہے، کہ جو احکام کا مجموعہ ہے پرانے زمانے میں جو دین آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے جو احکام کا مجموعہ اس کو بولتے ہیں شریعت۔ اب جب ہم کہتے ہیں نسخ شریعت، تو نسخ کا مطلب ہے کسی چیز کو ریپلیس کر دینا، یعنی پرانی شریعتوں کو دوسری شریعت کے ذریعے سے ریپلیس کر دینا۔ نسخ کے بارے میں خوب آیتوں کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہوتی ہے کہ کیا قرآن کی آیتوں میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کو دوسری آیت کے ذریعے سے ریپلیس کیا گیا ہو، کوئی ایسا حکم ہے کہ جو دوسرے حکم کے ذریعے سے ریپلیس کیا گیا ہو؟ علماء کے درمیان اس بارے میں گفتگو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نسخ ہوئی ہیں کچھ آیتیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آیت نسخ نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت بھی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم اگر کوئی بھی آیت نسخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت اگر نسخ کرتے ہیں یعنی ریپلیس کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت اس کی جگہ پہ لا کے رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم جب کہتے ہیں نسخ تو اس کا مطلب ریپلیسمنٹ ہے۔ پرانی شریعت کو ہم باطل نہیں کرتے ہیں مکمل طور پہ، بلکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض احکام کو نسخ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو پوری یعنی جب سے جناب آدم آئے ہیں تب سے ابھی تک کے اپنے ذہن میں ایک ٹائم سپین بنائیے، اس ٹائم سے مد نظر رکھیے، ایک شریعت آ رہی ہے پھر اس کی جگہ پہ دوسری شریعت آ کے اس کو ریپلیس کیے دے رہی ہے، تو کیا 100% پورا کا پورا ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں، اکثر چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے احکام کو ایکسیپٹ کر لیا جائے بعد والی شریعت کے لیے کہ جو ٹائم بیسڈ احکام نہیں تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں سے شریعتیں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے دین کوئی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، دین وہی دین ہے کہ جس کے اندر مین اور اس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فاؤنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 3 تعلیمات ہیں، توحید، نبوت اور معاد۔ جب توحید کہتے ہیں تو اس کے اندر عدل شامل ہوتی ہے، جب ہم نبوت کہتے ہیں تو اس کے اندر امامت بھی شامل ہے، اور معاد اپنے آپ میں مستقل۔ تو لہٰذا اس زمانے سے شریعتیں آتی گئیں، لہٰذا یہ کانسیپٹ وجود میں آیا کہ شریعتوں کو نسخ کیا گیا ہے۔ کیوں نسخ کیا گیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو مزید کریں گے، لیکن یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا کہ وہ کون کون سے پیغمبر تھے کہ جنہوں نے لا کر ایک نئی شریعت سامنے رکھی اور پرانی شریعت کو نسخ کر دیا۔ کہیں آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر سب کے سب نئی شریعتیں لے کر آئے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، کیا؟ اولو العزم پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے اولو العزم من الرسل، یعنی پیغمبروں کے درمیان، رسولوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ کو اولو العزم بنایا تھا۔ اولو العزم کے متعدد معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ان کو شریعت دے کر بھیجا تھا۔ حالانکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو جناب آدم سے شروع ہو گیا تھا، لیکن جو انبیاء شریعتیں لے کر آئے وہ جناب آدم سے نہیں تھے، بلکہ جناب نوح وہ پہلے پیغمبر تھے کہ جہاں سے شریعتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ 5 نبیوں کا نام یہاں پر ذکر کر دیا کہ جو شریعت لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے نبی جو شریعت لے کر آئے تھے وہ جناب نوح تھے، اس کے بعد جناب ابراہیم، اس کے بعد جناب موسیٰ، اس کے بعد جناب عیسیٰ، اور آخری میں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی شریعت کو لے کر آئے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر صرف 5 شریعتیں آئی تھیں، اگر صرف 5 نبی شریعتیں لے کر آئے تھے تو باقی کے پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ جی، باقی کے پیغمبروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسی شریعت کو دوسروں تک کے پہنچائیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں ان کے رتبے ایک نہیں ہیں، وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ جو رسول آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں تذکرہ ان کا ہوا ہے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ کچھ پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں، سب سے ٹاپ لیول وہی ہیں، وہ شریعتوں کو لے کر آئے ہیں۔ ان کے بعد کچھ پیغمبر ہیں کہ جو ان کی شریعت کو اور ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ ان کے بعد بہت سے پیغمبر ایسے ہیں کہ جو ان کے بھیجے ہوئے رسول ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر تذکرے ہیں اس بارے میں کہ جناب موسیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جناب دوسرے انبیاء نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جن کو بھیجا ہے ان کو بھی نام کیا دیا جاتا ہے؟ رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان کے اندر بہت سے پیغمبر تبلیغی ہیں، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ جو شریعت آ چکی ہے
ان کو جا کر تبلیغ کرنا ہے، ان کو جا کے پریچ کرنا ہے، ان کو جا کر اس میسج کو دوسروں تک کے پہنچانا ہے۔ شریعتوں کا ایک خاصہ یہ ہے، اس کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ شریعت کسی خاص خطے سے مخصوص نہیں تھی، بلکہ شریعت پوری دنیا کے لیے آتی ہے۔ لہٰذا اس پوری تاریخ میں 5 ایسے مرحلے آئے کہ جہاں پر پوری دنیا کے لیے وہ شریعتیں کیا ہو گئیں؟ تبدیل ہو گئیں۔ لہٰذا یہاں پر ایک کانسیپٹ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ یہ سوچنا کہ شریعتیں خاص خطے کے لیے آتی ہیں شاید یہ صحیح نہ ہو، لیکن یہ ڈیفینیٹلی صحیح ہے کہ شریعتیں خاص زمانے کے لیے آتی تھیں۔ لہٰذا اب اگر 5 شریعتیں ہمارے پاس آئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جناب نوح شریعت لے کر آئے تھے تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ویسی شریعت ہونا چاہیے۔ پھر جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم جب شریعت لے کر آ رہے ہیں تو جناب ابراہیم کے زمانے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ شریعت کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے۔ پھر جناب موسیٰ جب شریعت لے کر آ رہے ہیں تو جناب موسیٰ کے زمانے کی بنی اسرائیل کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے۔ پھر جناب عیسیٰ ایک اور اپ گریڈڈ ورژن لے کر آ رہے ہیں، اور سب سے ہائیسٹ اور سب سے فل ورژن جو ہے وہ کون سا ورژن ہے؟ جو حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا یہ 5 شریعتیں ہمارے پاس ہو گئیں۔ شریعتوں کو دھیرے دھیرے کر کے اپ گریڈ کیا گیا۔ میں یہیں پر ایک بریکٹ میں دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی پچھلے والے سیشن میں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کالج ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر کئی کورس ہو سکتے ہیں اور کئی لیولز میں کورس ہو سکتے ہیں۔ یہ لیولز والے جو کورس ہیں، جو بچہ انٹر ہوتا ہے جس کی عمر ابھی 6 سال 7 سال 10 سال ہے، اس کو اس کی عمر کے مطابق ایک کورس دیا جاتا ہے۔ اگر ایک 6 سال کے بچے کو ڈائریکٹلی آپ ماسٹرز میں انٹر کر دیں گے تو نہ کوئی انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ یہ ایک کوئی عقل مندی والا کام ہے، اور نہ بچہ وہ کام کر پائے گا۔ آپ اس سے زبردستی سے کہیے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم سائیکالوجی پڑھنا شروع کر دو، وہ کہے گا مجھے ابھی ABCD نہیں آتی ہے تو میں سائیکالوجی کیسے پڑھنا شروع کر دوں۔ لہٰذا ہر کسی کی عقل کے مطابق جا کر اس کے سامنے کورس اور کانٹینٹ اور جو باتیں رکھی جاتی ہیں اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں انسان کی عقل ابھی اس مرحلے تک کہ نہیں پہنچی ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کر سکے، ہائر ایجوکیشن کو اپنے اندر کمپریہینڈ کر سکے، سمجھ سکے، تو اس کے سامنے ہائر ایجوکیشن رکھنا ایک بے وقوفی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان تاریخ میں متعدد مرحلوں کو گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کی عقل کیا ہوئی ہے؟ کامل ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، اپ گریڈڈ ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں ایک شریعت بھیجی کہ جو اس زمانے کی عقلوں کے مطابق ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقلیں زمانے کے اعتبار سے اپ گریڈ نہیں ہوتی ہیں، ترقی نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے صاف مثال سامنے ان کے بچوں کی ہے۔ آپ بتائیے جو سمجھ ٹیکنالوجی یا پڑھائی ان سب چیزوں کی بنسبت آپ کے بچوں کی ہو سکتی ہے، کیا وہ سمجھ آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تمام گھرانوں میں جن کی طرف آپ جائیں گے اور پوچھیں گے، موبائلز کو یوز کرنے میں آپ کے بچے آپ سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ کیوں آگے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک جنریشن آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے پاس آپ کی جنریشن کا پورا تجربہ بھی ہے، علم بھی ہے، پلس ان کے پاس کچھ نئی چیزیں ہیں، کچھ نئے انوینشنز ہیں، کچھ نئی سمجھ ہے۔ لہٰذا جنریشنز کے علم کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، ترقی آ رہی ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت سخت نہیں ہے، بلکہ ہم روزمرہ ہر دن اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ کچھ چیزوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ 5 شریعتیں کیوں آئی تھیں، کیونکہ انسان دھیرے دھیرے اپنی عقل کے تکامل کے مرحلوں کو طے کر رہا تھا۔ آئیے میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ شریعتوں میں کس ٹائپ کے ڈیفرنس تھے۔ میں نے عرض کیا کہ شریعتوں کا ڈیفرنس آپ کے پریکٹیکل میٹرز کے اندر تھا۔ مثال کے طور پہ جناب نوح کی شریعت جو آئی اس کے اندر نماز تھی، اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، یعنی اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اس کے اندر حلال اور حرام کا کانسیپٹ تھا، لیکن کیا کانسیپٹ نہیں تھا؟ اس کے اندر حدود نہیں تھی۔ حدود کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کو سزا دی جائے، کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے اس کو سزا دی جائے، یہ اس زمانے تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر نہیں بھیجا تھا۔ البتہ شریعتوں کے حوالے سے تفصیلات ہمارے پاس بہت کم ہیں، جو مختصر طور پہ ہمارے پاس سورسز موجود ہیں، جو حدیثیں ہیں جس کے اندر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنا علم شیئر کیا ہے ہم سے کہ شریعتوں کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں، ہم ان کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔
جو بات ہم جناب نوح کی شریعت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نوح کی شریعت کے اندر حدود اور مواریث موجود نہیں تھے۔ جناب ابراہیم کی شریعت ایک لیول آگے گئی لیکن اس کے اندر بھی کچھ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ وہ بیشتر اخلاقی اور مورل اور ایتھیکل اسپیکٹس کے اوپر زیادہ زوم کر کے شریعت تھی۔ جناب موسیٰ کی شریعت ایک فقہی شریعت کہلاتی ہے، جس کے اندر فقہی نظام، جس کے اندر پریکٹیکل نظام بہت ہی مضبوط تھا۔ لیکن جناب عیسیٰ کی شریعت کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اخلاقی پہلو وغیرہ کے حوالے سے گفتگو زیادہ ہے۔ اور سب سے کامل ترین اور سب سے فل ورژن جو آپ کے سامنے شریعت کا آیا وہ کون سا ورژن تھا؟ وہ پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آیا۔ اب بات یہ آئی کہ نسخ کے دلائل کیا ہو سکتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نسخ کرتا ہے، کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسخ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک عظیم مجموعہ ہے احادیث کا کہ جس کے اندر نسخ کی گفتگو ہوئی ہے، چاہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اور چاہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث کے علاوہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے متعدد مقامات پر، ایک دو جگہ بھی نہیں، کئی جگہ پر 40 سے زائد آیتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یعنی مسیحیوں کو، یہودیوں کو، کہ جو اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اگر گزشتہ شریعتیں ان کے اوپر عمل کرنا صحیح ہوتا تو قرآن ان شریعتوں سے منع کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اے مسیحیوں، اے یہودیوں، آپ لوگ آ کر کیا بن جائیے؟ مسلمان بن جائیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شریعت غلط ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شریعت اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، لیکن جان لیجئے کہ آپ کی شریعت ایک خاص وقت کے لیے آئی تھی اور وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے وہ شریعت ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو اسلام کی طرف آ جانا چاہیے۔ اصلاً جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں یہودی اور مسیحی الگ الگ ہیں، یہ خود اپنے آپ میں ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ یعنی تمام یہودیوں کو جناب عیسیٰ مسیح کے آتے ہی مسیحی بن جانا چاہیے تھا، یہ اصل کانسیپٹ تھا۔ مسیحیوں کی جب تاریخ پلٹ کر ہم پڑھتے ہیں، جب ہم یہودیوں کی تاریخ پلٹ کر پڑھتے ہیں تو یہودیوں کے اندر جب جناب مسیح آئے، جب جناب عیسیٰ مسیح آئے تو اس وقت بہت سے لوگ آ کر جناب عیسیٰ مسیح سے مل گئے، اور اصل یہی تھا کہ ان سے آ کر مل جاتے۔ جو لوگ رک گئے ان کے اندر اکثر وہ لوگ بچے کہ جن لوگوں نے کچھ خاص پوزیشنز اپنا لی تھیں اپنے آپ میں۔ اگر وہ آ کر جناب عیسیٰ مسیح سے مل جاتے تو ان کی پوسٹ، ان کی پوزیشنز کو خطرہ ہو جاتا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پرسنل ریزنز کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے تک کے میسج نہیں پہنچا ہوگا، اس وجہ سے وہ مسیحی نہیں بنے۔ تمام مسیحیوں کو پیغمبر کے آتے ہی کیا کر دینا چاہیے تھا؟ اپنی شریعت کو تبدیل کر کے پیغمبر کے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا قرآن کی طرف جا کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن ان تمام اہل کتاب کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف سے نہ صرف یہ کہ دعوت دے رہا ہے، بلکہ جو لوگ اپنے دین پر باقی ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین صحیح نہیں ہے، تم سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی انسان اسلام کے علاوہ دین کو ایکسیپٹ کرے گا اس سے وہ دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اگر اس تک کے حق کی بات پہنچ چکی ہے تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن ان شریعتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑا ریزن تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ قرآن نے ان شریعتوں کو، اسلام نے ان شریعتوں کو نسخ کر دیا ہے، یعنی ریپلیسمنٹ ہو گیا ہے۔ ایک بہت بڑا فلسفہ نسخ کا، نسخ کیوں ہوا، اس کی ایک بہت بڑی فلسفی اور وسڈم اس کے پیچھے کیا تھا کہ گزشتہ شریعتوں کے اندر اتنی زیادہ تحریف ہو گئی تھی، وہ اتنا زیادہ غیر واقع ہو گئے تھے، یعنی ریالٹی سے کہیں دور جا چکے تھے۔ قرآن خود آ کر جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ کے بارے میں ان کی حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے کہ جناب عیسیٰ کو تو حتیٰ قتل بھی نہیں کیا گیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ جناب عیسیٰ کو تو ان لوگوں نے قتل بھی نہیں کیا، انہوں نے کسی اور شخص کو پکڑ لیا اور وہ سمجھے کہ جناب عیسیٰ ہیں اور ان کو صلیب پر لگا دیا۔ لہٰذا ہم جب آ کر قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن آ کر حقیقی ڈیوائن ریلیجنز جو ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ دیکھیے نسخ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ متعدد دین جو پہلے سے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے
متعدد شریعتیں جو بھیجی گئی تھیں ان کے اندر جو حقائق تھے، حقیقتیں تھیں، وہ اب باقی نہیں رہے، یعنی دین تحریف ہو گیا۔ جو دین تحریف ہو چکا ہے، جس دین میں اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بدل دی گئی ہیں، وہ دین کیسے ایکسیپٹڈ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر آج کے زمانے میں کوئی انسان یہ چاہے کہ جا کے کرسچینٹی کو فالو کر لے، جناب عیسیٰ مسیح بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو اس کے دو جواب ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو احکام جناب عیسیٰ مسیح لے کر آئے تھے وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، اور وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ ماسٹرز لیول میں ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا پریشانی ہے کہ میں جا کے ہائی اسکول کے کلاس میں ایگزام دے دوں اور مجھے آپ ماسٹرز کی ڈگری دے دیں۔ نہیں، اب آپ ماسٹرز تک کے پہنچ چکے ہیں، اب آپ کے لیول اوپر آ چکے ہیں، اب آپ جا کر پچھلے لیول کی کتابوں کو پڑھ کے ایگزام میں وہاں پر شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سے کون سا ایگزام ریکوائرڈ ہے؟ جو ماسٹرز لیول کا ایگزام ہے وہ آپ سے ریکوائرڈ ہے۔ دوسرا جواب، اگر فرض یہ بھی کر لیا جائے کہ ان کے احکام ایک ٹائم پیریڈ کے لیے نہ ہوتے اور آج بھی آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو آپ آ کر ہمیں بتائیے کہ کتنے احکام واقعی بچیں۔ وہ دین کے جو آ کر کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ میں آپس میں کشتی ہوئی تھی، وہ دین کے جس کا ٹیکسٹ ہمیں آ کر یہ بتا رہا ہے کہ فرض کیجئے کہ پیغمبروں کے اندر یہ غلطیاں موجود تھیں، اس دین کے اوپر آپ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اس دین پر آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اگر حقیقی دین بچا ہوتا تب آپ یہ کویشچن کرتے کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب تو دین ہی نہیں بچا ہے، تو لہٰذا نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ ہم گزشتہ شرائع کے اوپر جو پرانی شریعتیں ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے کئی ریزن آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، وہ ایک خاص زمانے کے لیے تھے اور وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے نازل ہوئے تھے۔ اب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا ریزن، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ اگر تحریف نہ ہوئی ہوتی تو ہم اس کویشچن کو ڈیل کرتے کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس سے بہتر ورژن آ چکا ہے، آپ موبائل تو یوز کرتے ہوں گے، آپ سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے یہ سافٹ ویئر جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کا ایک بیٹر ورژن آ چکا ہے۔ اب جب بیٹر ورژن آ چکا ہے، آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے فری ہے، آپ سے کوئی کاسٹ بھی نہیں لے رہا ہے، تو آپ کیوں پرانے ورژن کو ابھی تک کی یوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تمام تر دلائل ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو شریعت اس وقت ہمارے اختیار میں ہے وہ شریعت اسلام ہے، اور شریعت اسلام ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے گزشتہ شریعتوں سے بہتر ہے، اور شریعت اسلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام ابدا الی یوم القیامہ، کہ اب یہ جو شریعت آپ کے سامنے آئی ہے یہ اب کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ روز قیامت تک کے ایسی ہی شریعت چلے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کچھ اور سوالات آئے ہوں کہ جب پرانی شریعتیں خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آئی تھیں تو یہ شریعت کیوں خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے، اور اس میں تبدیلی کیوں نہیں آئے گی؟ پیغمبر کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آیا کہ جو شریعت لے کر آتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات انشاءاللہ آپ کو آگے آنے والے جلسات کے اندر ایکسپلین کریں گے۔ آج کی گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جلسات کے اندر آپ کے سامنے مزید گفتگو کو پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔